اسلام آباد میں ہو رہے ہیں افغان طالبان اور کابل گورنمنٹ کے درمیان انڈیا ان مذاکرات کی کامیابی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، اور کیا ان مذاکرات کا جو نواز شریف صاحب کی انڈین پرائم منسٹر مودی کے ساتھ جو ملاقات ہونے والی ہے اس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ دیکھیے حامد صاحب، اگر آپ کسی بھی منطقی سوچ کے مالک ہوں اور آپ ہندوستان کی اس وقت اسٹریٹجک یا فارن پالیسی کو اس منطق سے جوڑیں تو پھر آپ کا پہلا سوال یہ ہوگا اور سوچ یہ ہوگی کہ ہندوستان اس وقت خطے میں تھوڑا سا استحکام کی طرف جائے گا، اور جو پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے میں اعلیٰ سطح پر مواقع ہیں ان کو خطے کے لیے اور اپنی استحکام کے لیے استعمال کرے گا، اور اس میں افغانستان ایک بہت کلیدی حصہ ہے۔ کیوں ہم کہیں کہ ہندوستان کا ایک انٹرسٹ نہیں ہے؟ اب اگر آپ ہندوستان اگر سٹیبل افغانستان چاہتا ہے، سٹیبل خطہ چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ بہتری چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک پراکسی کمپٹیشن میں آئے۔ دیکھیے، کمپٹیشن ایک چیز ہوتی ہے، کوآپریشن دوسری۔ تو بات چیت تو کوآپریشن کے لیے کی جاتی ہے اور کمپٹیشن ایک طرف چلتا بھی رہتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے ایسے ریالٹی میں، لیکن اس وقت جو حالات ہیں بات چیت کا میں سمجھتی ہوں کوئی متبادل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی ہمارا جو سیالکوٹ سیکٹر میں کس طرح شیلنگ ہو رہی ہے، کس طرح ہمارے انسنٹ سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو لائن آف کنٹرول والا علاقہ نہیں ہے، جہاں وہ اپنا ایک تاریخی طور پر کہتے ہیں کہ جی آپ کا جہادست ٹریفک چل رہا ہے۔ یہاں تو پلینز آف پنجاب اسے کہا جاتا ہے، تو یہاں تو اس طرح کی کوئی ٹریفک کا امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو کس منطق، کس وجوہات کے بنا یہ سب ہو رہا ہے، کہ بنیاد پر یہ سب ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک بہت مشکل وقت ہے، اور مودی سرکار نے جو ایک رویہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی ایک تلخ سا ہے۔ اوپر سے فلیکسیبلٹی کا میں سمجھتی ہوں عدم اس وقت کیفیت ہے وہاں، اور اگر لچک وہ نہیں دکھا سکے اور صرف کنڈیشنز پر بات کی اور یہ کہا کہ پاکستان نے یہ کرنا ہے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے ہم تو ایک رسپانسبل سٹیٹ ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، اگر وہ بات بے معنی ہے اور وہ صرف یہی پھر سے اپنے ریڈ لائنز آپ کو دہرا رہے ہیں، تو پھر بغیر لچک کے تو کوئی آگے پیش رفت نہیں ہو سکے گی، چاہے وہ افغانستان میں کمپٹیشن کی بات ہو یا ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز، باہمی تعلقات۔ آپ جانتے ہیں کرزئی صاحب کو، میں یہ نہیں کہتا وہ انڈیا کی پراکسیاں ہیں، لیکن پتہ تو آپ کو ہے یہ وہ کس کی پراکسی ہیں۔ کرزئی صاحب ان مذاکرات کے حامی نہیں ہیں، انہوں نے اپنا ایک چینل حکمت یار کے ساتھ کھول دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو تحریک طالبان افغانستان میں جب مرج ہوئی تھی تو حزب اسلامی سے لڑائی تھی ان کی، اور یہ جو ناردرن الائنس والے تھے سارے۔ اب کرزئی صاحب جو ہیں وہ حکمت یار کے ساتھ چینل کھول رہے ہیں، اس کا کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں؟ اور انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے؟ انڈیا چاہے گا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ دیکھیں، میں تو آؤٹ رائٹلی مجھے ایک آئیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ انڈیا کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو مثبت رول افغانستان میں ادا کرے اور ایک نیوٹرل افغانستان سامنے آئے، بیکاز ابھی انہوں نے افغانستان کو ایک بیٹل گراؤنڈ بنایا ہوا ہے اور یہ لانچنگ پیڈ ہے فار پراکسی وار ان پاکستان، جس میں کوئی ذرا برابر ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر افغانستان میں ایک نیوٹرل حکومت آتی ہے جو کسی کی ڈکٹیٹس نہیں لیتی، اور وہاں انڈیا اپنے کونسل خانے نہیں کھول سکتا، تو بی ایل اے کو بلوچستان میں سپورٹ یہ نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کو بھی یہ تگنی کا ناچ جو نچاتے رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے، بیکاز ان کے انٹرسٹ ہیں۔ دے نو کہ اگر یہ ادھر سے فارغ ہوں گے تو اٹینشن کشمیر کے اوپر آ جائے گی، چونکہ وہ ایک مدعا کھڑا ہے جس کو وہ حل نہیں کیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈائیلاگ میں اگر کوئی ایک فریق ایسا ہے جو یہ کہے گا کہ پہلی بات تو ڈائیلاگ یہ ہونے نہیں چاہیے، اگر ہو رہے ہیں تو پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے، یہ تو انہوں نے زور دے کے بھی کہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو الائنمنٹ ہے کرزئی صاحب کی، آپ کو یہ پتا ہے کہ کرزئی صاحب از نائدر ہیئر نار دیئر، زیادہ تر ان کی اورینٹیشن دہلی میں جا کے انہوں نے پاکستان کے خلاف بیانات دیے ہیں۔ تو اس فیکٹر کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ شہر رحمان کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ آئیڈیلی سپیکنگ انڈیا کو اس خطے میں امن لانے کی بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ چاہیے ان کو، اگر وہ بین الاقوامی سطح پہ ایمرج کر کے ایک پاور کے طور پہ آنا چاہتے ہیں، تو انہیں یہ پیٹی سوچ میں نہیں جانا، لیکن وہ تو کام کر رہے ہیں پاکستان کی انسرکلمنٹ پہ، اور پاکستان کی انسرکلمنٹ کیا ہے کہ یہ ٹو وار سیناریو کے اندر ان کو وہاں ٹرمائل میں رہیں
تاکہ یہ ان کی کیتلی میں پانی ابلتا رہے اور یہ اپنے مسائل کے اندر رہیں. تو یہ میرے کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں. اچھا ایاز وزیر صاحب، کچھ عرصہ پہلے تک تو مودی صاحب کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، آگ اگل رہے تھے وہ پاکستان کے خلاف، اور پاکستان نے بھی اس کے جواب میں کافی سخت رویہ اختیار کیا اور کھلم کھلا کہا کہ پاکستان میں جو انڈین انٹیلیجنس ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہے. اب یہ دونوں ملکوں کے وزراء اعظم کی ملاقات ہو رہی ہے، کیا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل پریشر زیادہ ہے اور آپس میں خواہشات کم ہیں؟ دیکھیں، ملکوں کے اگر ہم اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ ملکوں کے تعلقات پرماننٹلی نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ پرسو کرتے ہیں. ہندوستان بھی اپنا انٹرسٹ پرسو کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. مودی سرکار ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، جو بیانات آئے اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہے ڈیفینس منسٹر باقی لوگ خود مودی صاحب کے. لیکن ابھی رمضان شروع ہونے پہ انہوں نے ٹیلی فون کیا، نواز شریف صاحب کو مبارکباد دے دی، یہ ایک اچھی بات ہے. تو اب اس طرح اگر پازیٹیو چیزیں دیکھ لیں تو اب افغانستان کے اندر امن اگر آئے تو میرے خیال میں وہ ہندوستان کے لیے بھی فائدہ ہے، ہمارے لیے بھی فائدہ ہے. لیکن اگر وہ نیرو اینگل سے دیکھے تو اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو پھر ان کا انڈیویجول ذاتی جو انٹرسٹ ہے وہ شاید تھوڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک افغانستان ان کے قبضے میں تو نہیں تھا لیکن انفلوئنس بہت زیادہ تھا. اب اگر یہ امن آ جائے، طالبان شریک حکومت ہو جائے، پاکستان کے ساتھ دوستی اس طرح چلتی رہے، تو پھر ہندوستان کے لیے افغانستان کے اندر جگہ تنگ ہو جائے گی. تو وہ تو اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن اگر امن آئے تو پھر یہ کاریڈور چائنا کے ساتھ یا سنٹرل ایشیا کے ساتھ، یا جو ہمارا ہندوستان، افغانستان، سنٹرل ایشیا، پاکستان تجارت والی باتیں ہوتی ہیں، وہ امن کے بغیر تو نہیں آ سکتی. اگر کہیں بھی کسی جگہ پہ ہم نے ایگری کرنا ہے ہندوستان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے بارڈر کھول لیتے ہیں، آپ بھی چیزیں لے جائیں، ہم بھی چیزیں لے جاتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ آپ تب کریں گے جب افغانستان میں بھی امن ہو، آپ خود بھی امن ہو، ہندوستان بھی آپ کو ہر جگہ نہ چھیڑے. اگر وہ افغانستان میں چھیڑے گا تو آپ اس کے ساتھ تجارت کیا کریں گے یا باقی دوستی کیا آگے بڑھائیں گے؟ اچھا، اب آخر میں نے یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں اپنے تینوں مہمانوں سے باری باری پوچھوں گا اور چھوٹا چھوٹا جواب جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، جو مری میں ہو رہے ہیں مذاکرات بقول ایاز وزیر صاحب کے، تو افغان گورنمنٹ چاہتی ہے کہ افغان طالبان سیز فائر کر دیں اور افغان طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیں واپس چلی جائیں. بظاہر بڑا سمپل معاملہ ہے لیکن ہے بڑا کمپلیکیٹڈ، اور یہ جو معاملہ ہے اس پہ میں آخر میں اپنے مہمانوں سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شاہی رحمان صاحبہ، چھوٹا سا سوال ہے اور چھوٹا سا جواب دیجیے گا. افغان حکومت چاہتی ہے کہ طالبان سیز فائر کا اعلان کر دیں. آپ کو اگلے 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں افغان طالبان کی طرف سے سیز فائر کا کوئی امکان نظر آتا ہے؟ دیکھیں، میں تو پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں، یہ مین سوال ہے طالبان کی قوت کیا ہے، ان کی ریچ کیا ہے، اور وہ کب تک اپنا بیٹل سسٹین کر سکتے ہیں، کب تک یہ جنگیں سسٹین کر سکتے ہیں. اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ سوال، دیکھیں اس وقت مین المیہ یہ ہے کہ یہ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک تاریخ دہرائی جا رہی ہے اور یہ پاکستان کے ہاتھوں میں افغان میس جو بنتا جا رہا ہے وہ ڈال دیا جا رہا ہے. میں پھر آپ سے نشاندہی کر رہی ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ افغان قوتیں، افغان نمائندہ حکومت اس وقت ان پلیس ہے، یہ تاریخی یونٹی گورنمنٹ ہے. ان کے جو بھی ڈیفرنسز ہیں طالبان کے آپس کے، یہ ریزالو کرنا ان کی سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے، اور پاکستان اس میں ایک فیسیلیٹیٹر کے آگے کچھ نہیں کر سکتا. میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا، میرے سوال کا جواب دے دینا. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا، مجھے تو امکان نہیں نظر آتا. اچھا، اور دوسرا بھی سوال ہے چھوٹا سا کہ طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیں واپس چلی جائیں. اگلے 6 مہینے میں یہ غیر ملکی فوجیں واپس جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، طالبان جو چاہتے ہیں، طالبان بھی ایک آواز سے نہیں بات کر رہے. ان کے بہت سے کمانڈرز ڈائریکٹ امریکہ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ از دا مین پاور. ٹھیک ہے، جیسے وہ ان کا فیلڈ کمانڈر ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کو، جو ملا برادر کے بعد آئے ہیں، ذاکر. دوسرا یہ ہے کہ آپ
اب جو کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے ہمیشہ سے یہ رہا ہے، اب ان کو کامبیٹ لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہو رہا ہے. ان کے ایک نمائندے نے اپنا بغدادی جو دیش کے خلیفہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو خط لکھا ہے کہ آپ ہمیں یہ ہولی وار کرنے دیں، تو یہ جنگ، یہ جہاد ہمارا ایک فریضہ ہے. تو یہ بھی مسائل جو اس وقت طالبان چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اس میں بھی گیپ ہے. جس نے خط لکھا ہے وہ بہت بڑا کمانڈر نہیں ہے. اچھا جنرل قیوم صاحب، نہیں، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ٹرینڈز چل رہی ہیں افغانستان میں جو وہ چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اس میں بھی گیپ ہے. جنرل قیوم صاحب، کیا 6 مہینے میں آپ کو افغانستان میں سیز فائر ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے یہ سوال ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ مطالبے کیا جائز ہیں، یعنی افغان حکومت کہتی ہے سیز فائر کریں، میرے خیال ہے یہ جائز مطالبہ ہے. افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ بیرونی فورسیں، یہ بھی جائز مطالبہ ہے. میں بالکل اس کو ان پرنسپل کہتا ہوں. لیکن کیا یہ ہو سکے گا؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ ہمارے سامنے ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ افغان طالبان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ پوٹنٹ ہیں اور ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں ٹرمز کو، تو وہ اتنی جلدی وہ نہیں. اگر یہ ایگری کر جائیں تو شاید وہ دونوں ایگری کر جائیں، لیکن یہ ایگری نہیں کریں گے. اور امریکہ کا انٹرسٹ صرف افغانستان نہیں ہے. وہاں جب وہ فورسز بٹھاتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی آگے پیچھے ہے، وہ بھی نہیں نکلیں گے. تو اس لیے مشکل ہوگا. ایاز وزیر صاحب، چھوٹا سا جواب دیجیے گا. سیز فائر کا امکان ہے؟ فورن ٹروپس کے افغانستان سے واپس جانے کا امکان ہے اگلے 6 مہینے میں؟ دونوں چیزوں کا امکان ہے، پرووائڈڈ طالبان اور افغان حکومت بالکل خلوص نیت سے بیٹھ کے بات کر لے، ایگری ہو جائے کسی بات پہ. اس کو سپورٹ امریکہ اور چین اس لیے دیں گے کہ وہ آبزرور ہے. اگر وہ سپورٹ دے اور پاکستان بھی سپورٹ کرنا چاہے تو پھر اور کون اس کو روک سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، پرووائڈڈ یہ 2 پہلے جو ایکٹر ہے، افغان طالبان اور افغان حکومت، یہ آپس میں بیٹھ کے ایک فارمولے پہ. تو یہ آپس میں بیٹھ کے ایک فارمولے پہ اس وقت متفق ہوں گے جب ان کے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. ہو سکتے افغان یونٹی گورنمنٹ کے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں اور افغان طالبان کے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں. میں نے میر صاحب ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اگر آپ طالبان اور افغان حکومت کو ایک کمرے میں آپس میں چھوڑ دیں، مداخلت نہ کر لے، مشورے نہ دے، یہ اہم بات کی نا، مشورے نہ دے، ان کو کمرے میں چھوڑ دے، وہ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر باہر آ کے خوشخبری بھی شاید سنا سکے. لیکن ان کے کانوں میں نہ. اچھا، آخری سوال شہری رحمان صاحبہ، کیونکہ آپ امبیسڈر بھی رہی ہیں امریکہ میں پاکستان کی، آخری سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے 3 دفعہ خدا نہ خواستہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کیا پاکستان کے دشمن اس کی ساری ذمہ داری پاکستان پہ نہیں ڈالیں گے؟ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ جی، میں تو 2013 سے یہی کہہ کے ہلکان ہوں کہ امریکہ نے 2013 میں ہی 12 میں اگری کر لیا تھا. میں تھی ان میٹنگز میں کہ ہم مذاکرات شروع کریں، اور ہم نے تب بھی اس پر ترجیح دی تھی کہ مذاکرات کا مطلب کیا ہے، اس میں خواتین اور دوسرے مائنورٹی گروپس کی کیا تحفظ ہوگی، کیا وہ ہوگا، آئین کا کیا مسئلہ ہوگا. خیر، یہ افغانستان کو طے کرنے کا مسئلہ تھا. ہم نے تب بھی کہا تھا ہائی پیس کاؤنسل اور آپ کی خارجہ منسٹری کرے گی. یہ پاکستان کے آپ اب ڈیمینشڈ رول، اب یہ 1990 کی دہائی تو نہیں ہے. پاکستان کے اندر خود مسائل ہیں، انسرجنسی ہے، تو ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. اس وقت بھی آپ نے شاید امریکہ نے کہا کہ ہم نے فتح کر لیا کابل کو، تو آپ نے پیس تو گنوا دیا نا، آپ نے امن تو گنوا دیا. تو اب امن کی جو تلاش ہے، اس میں پاکستان کو پلیز فال گائے نہ بنائے. ابھی سے ہمیں وارننگ دے دینی چاہیے ساری دنیا کو کہ یہ ہمارا سول ذمہ داری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، آبزرورز بھی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ شیخ، بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب اور ایاز وزیر صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اس خطے میں استحکام کے لیے افغانستان میں استحکام ضروری ہے. افغانستان کی سیکیورٹی پاکستان کی سیکیورٹی ہے. افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ افغان طالبان اور افغان حکومت بھی اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کرے، اور ایسا نہ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہو جائیں تو آپ سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیں. یہ ملبہ جو ہے صرف پاکستان پہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ یہ ملبہ جو ہے ان انٹرنیشنل ایکٹرز پر بھی ڈالنا چاہیے جو کہ اس وقت آبزرور کا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.